دنیا کے کئی کونوں میں ایسی پراسرار چیزیں موجود ہیں جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم اور حیران کن مثال ایسٹر آئی لینڈ کے موئی مجسمے ہے۔ یہ پتھر کے عظیم مجسمے بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین کے بیچ میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے جسے ایسٹر آئی لینڈ یا روپانوئی کہا جاتا ہے۔ ان مجسموں کی تعداد تقریباً 900 کے قریب ہے اور ان میں سے کچھ کی اونچائی 33 فٹ تک ہے جبکہ وزن کئی ٹن ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ چلی سے تقریباً 3700 کلو دور واقع ہے اور دنیا کے سب سے تنہا جزیروں میں شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ابتدائی انسان تقریباً 1200 عیسوی کے آس پاس آباد ہوئے۔ یہ لوگ پولینیشیا سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں ایک ہاتھ تہذیب کی بنیاد رکھی۔ انہی لوگوں نے موئی مجسمے تراشے جو اب دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک پہیلی بن چکی ہیں۔ موئی مجسمے دراصل انسانی شکل کے بڑے بڑے پتھر کے مجسمے ہیں جن کے سر نسبتاً بہت بڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مجسمے ایک ہی طرز کے ہیں، لمبا چہرہ، ابری ہوئی ناک، گہرے آنکھوں کے حلقے اور مضبوط توڑی۔ کچھ مجسموں پر سرخ پتھر سے بنے پکاؤ بھی رکھے گئے ہیں جو شاید روایتی پولینیشین ٹوپیوں یا بالوں کے انداز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان مجسموں کا مقصد آج تک مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکا۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ مجسمے آباء و اجداد کی یاد میں بنائے گئے تھے اور یہ ان کے روحانی تقدس کی علامات تھی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان مجسموں کے ذریعے قبیلے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ موئی مجسموں کی سب سے بڑی اور پراسرار بات یہ ہے کہ ان کا وزن 80 ٹن تک جا سکتا ہے اور پھر بھی انہیں جزیرے کے مختلف حصوں تک پہنچایا گیا جبکہ اس دور میں نہ تو پائے تھے، نہ جانور اور نہ ہی لوہے کے آلات۔ آخر ان عظیم الحفظ پتھروں کو پہاڑوں سے تراش کر میلوں دور کیسے پہنچایا گیا؟ اس سوال نے صدیوں سے ماہرین کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ کئی نظریات پیش کیے گئے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ مجسمے لکڑی کے رولز پر رکھ کر گھسیٹے گئے، مگر ان خیال پر اعتراض کیا گیا کہ اگر جنگل کے تمام درخت کاٹ دیے گئے ہوتے تو ماحولیات تباہ ہو جاتی جیسا کہ بعد میں ہوا بھی۔ دوسرا مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ مجسمے چلائے گئے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اوپر سے راسیوں کی مدد سے جلا کر آگے بڑھایا گیا جیسے کوئی بڑی شے دائیں اور بائیں جھٹکوں سے چلائی جائے۔ تجرباتی طور پر کچھ محققین نے اس طریقے کو کامیابی سے آزمایا بھی ہے۔ موئی مجسموں کی تعمیر اور نقل و حمل کے دوران قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا۔ جنگلات کاٹ دیے گئے، زمین کی زرخیزی کم ہو گئی اور خوراک کی کمی پیدا ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی اور ایک زبردست سماجی انحطاط دیکھنے کو ملا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مجسمے ان جھگڑوں کے دوران گرا دیے گئے۔ جب 18ویں صدی میں یورپی سیاح یہاں پہنچے تو انہوں نے اس جزیرے کو ایک تباہ شدہ تہذیب کے طور پر پایا۔ وہاں کے لوگ انتہائی غربت میں تھے اور اکثر انہیں مجسموں کی حقیقت کا بھی علم نہ تھا۔ آج ایسٹر آئی لینڈ اور اس کے موئی مجسمے یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ ماہرین ان کی تاریخ، ساحت اور فن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ مجسمے اب بھی زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں جن کی کھدائی سے حیران کن انکشاف ہو رہے ہیں۔ مثلاً ان مجسموں کے جسم بھی ہے، نہ کہ صرف سر جیسا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ جزیرے کی مقامی حکومت اور عالمی ادارے اب ان مجسموں کے تحفظ پر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ انسانی تاریخ کے انمول خزانے آئندہ نسلوں تک محفوظ رہ سکیں۔